یہ شعر امام علیہ سنت کا ہے کہ دو جہان کی نعمتیں ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ملتی ہیں، اور وہ کیا ہے جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں. وہ کون سی شے ہے جو بارگاہ رسالت سے بندے کو نہیں ملتی؟ وہ نہ ہی ہے، لا ہے، یہ نہیں ہے، باقی ہر شے ہے. امام علیہ سنت نے لکھا ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور مانگنے سے، آپ مانگنے کی بات کر رہے ہیں، مانگنے سے ملا ہو، بغیر مانگے ملا. اللہ سبحان اللہ. تو میں اب ایک بات آپ نے کہا تو میں تذکرہ اس کا کر دیتا ہوں کہ 2022 میں یوں ہی مسجد نبی شریف میں جو ہے وہ ہم حاضر تھے، تو وہاں میں نے وہ ایک مصلی جو ہے نا کا جدید ایک سٹائل وہاں دیکھا. اس کے ساتھ ٹیک بھی جو ہے وہ لگا لیتے ہیں، یوں اس طرح سے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اس کے اوپر. تو مجھے وہ بڑا بھلا محسوس ہوا کہ بھئی یہ تو اگر آپ کو ذرا دیر بیٹھنا ہے تو آپ ٹیک بھی جیسے لگا لیتے ہیں اور ایزی سے رہتے ہیں اس کے اوپر. آپ عمران بھائی، میں یہ دیکھ کے نا ایک بندہ آیا پیچھے سے اور بالکل وہ اس کے پاس میں اور حاجی عثمان مدنی ہمارے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے نگران، ہم دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ آیا اور اس نے آ کے وہ ہمیں جو ہے نا وہ دے دیا. سبحان اللہ. واہ واہ. یعنی بالکل پیک نیو، بالکل سبحان اللہ. وہ ایک مجھے دے دیا اور ایک حاجی عثمان کو دے دیا. اللہ اکبر. کیا ہے جو نہیں ملتا؟ دل میں خیال پیدا ہو حضور کی عطائیں ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. یہ تو چلیں آپ نے وہ بات کی نا کہ جو وہاں موجود ہے اور اس کا خیال آپ کے دل میں آیا، حضور نے عطا فرما دی. حالانکہ میں نے تو مانگا بھی نہیں تھا، مانگا بھی یہ نہیں. دے دے مجھے. میں آپ کو بتاؤں سلمان بھائی، ہمارے اسلامی بھائی ہیں امجد بھائی، آپ بھی جانتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ مدینے گئے ہوئے تھے. صحیح. تو کہنے لگے کہ ہم جو ہے نا گنبد خضرا کے سامنے موجود تھے، تو میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ بھائی سرکار کے دربار میں آئے ہیں تو کچھ بڑا مانگنا، ٹھیک ہے نا، کوئی بڑی چیز کو ذہن میں رکھنا، جیسے سرکار ہیں ویسی عطا لینی ہے سرکار سے. بہرحال تو ان کے گھر والوں میں سے کسی نے کہا کہ بھنڈی نہیں کھائی، ٹائم ہو گیا. ان کو بھنڈی پسند تھی، بھنڈی نہیں کھائی بھائی. اب دیکھیں کہ مدینے میں موجود ہیں اور پاکستانی ایک سبزی یعنی بھنڈی جو ہے وہ کھانے کی تمنا ہو گئی، وہ دل میں پیدا ہو گئی کہ بھنڈی نہیں کھائی. آپس میں بات چل رہی ہے، کہنے لگے کہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور بات ہی چل رہی ہے. ایک شخص پیچھے سے آیا اور کہنے لگا کہ بھائی میں کھانا گھر سے لایا تھا تو یہ ہم نے تو کھا لیا ہے، اب اگر آپ قبول فرما لیں تو آپ کی مہربانی ہے. تو کہنے لگا ہم نے اس سے وہ ڈبہ لے کے ٹفن لے لیا، ہم نے اس سے وہ چیز لے لی ہم نے. اچھا کھول کر دیکھا تو اندر بھنڈی ہی موجود تھی. واہ واہ. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مانگا جائے، جو تمنا ہو، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایگزیکٹ وہی عطا فرماتے ہیں. کیوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو دلوں سے باخبر ہے، ہمارے دلوں پر حضور کا قبضہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مانگا جائے، حضور کی جو ہے نا وہ عطا پہ کوئی روک نہیں ہے. وما کان عطاء ربک محظورا، قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے تیرے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور یہ نہیں دے سکتے تو حضور وہ نہیں دے سکتے، یا اتنا نہیں دے سکتے اتنا نہیں دے سکتے. اللہ رب العالمین نے اپنے خزانوں کا مالک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بنا دیا ہے. اعطیتم مفاتیح خزائن الارض، بخاری کی حدیث مبارک، حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا دیتا اللہ ہے، تقسیم میں کیا کرتا ہوں. وہ شاعر نے کہا نا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہر ایک چیز ملا کرتی ہے. اچھا یہ صرف وہیں تک عطائیں محدود نہیں ہیں، یہاں پر بھی اپنے ملک، اپنے گھر، اپنی حالت موجودہ پر بھی اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کی عطا سے مانگے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کی عطا سے عطا فرماتے ہیں، مشکل کشائی فرماتے ہیں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے
ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو تم اپنا دامن پھیلا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے